کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، بارگاہ رسالت میں عشق و محبت کے ساتھ اس درود پاک کا ورد کیا جائے جو ہر فرض نماز کے بعد ہم پڑھا کرتے ہیں۔ بلند آواز سے پڑھیں، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، دکھا دے یا الہی، دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے، دکھا دے یا الہی، وہ مدینہ کیسی بستی ہے، جہاں پہ رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، نہ طاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے، صلی اللہ علیہ وسلم علیک یا حبیب اللہ، قال اللہ تعالی فی القرآن العظیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ تین کی قسم، تین یعنی انجیر، بہت فائدہ مند چیز ہے۔ کسی کو پیٹ کی بیماری ہو، آنتڑے کی تکلیف ہو، گیس بھرا جاتا ہو، تو تین انجیر روزانہ رات میں اس کو سروتے سے کاٹ کے چھوٹا چھوٹا ٹکڑا کر لیں اور آدھے گلاس پانی میں رکھ کے ڈھانک دیں، صبح اٹھیے، انجیر کو چبا جائیے، اوپر سے پانی پی لیجئے، پیٹ کا پرابلم صاف۔ برکت اس لیے ہے کہ اللہ نے اس کو عزت دی ہے۔ والتین والزیتون، زیتون
تین ہزار سال تک اس کا جھاڑ قائم رہتا ہے، اس کی لائف بڑی بلند رہتی ہے، اور اس کو تیار کرنے میں کوئی محنت نہیں، نہ پانی پٹانے کی ضرورت، نہ دیکھ ریکھ کی ضرورت۔ اللہ کی قدرت یہ ہے کہ بغیر پانی اور بغیر زمین کے نمی کے اللہ تعالیٰ پہاڑوں میں پیدا فرماتا ہے۔ اور جو زیتون کھا لیا کرے، کھانا کھانے کے بعد 5 دانے روز کھا لیا کرے، اس کا ہاضمہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ زیتون کا تیل روٹی میں سالن بنا کے کھا لیں، زیتون کا تیل سر پہ لگا لیں، زیتون کا تیل فیش واش میں استعمال کریں، آپ چہرے پہ لگا کے سو جائیں، انشاءاللہ جھرجھریاں نہیں یہ پیدا ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے والتین کے بعد والزیتون کی قسم فرما کر اسے عزت عطا فرمائی ہے۔ وطور سینین، اور یہ طور سینہ کیا ہے؟ اللہ اکبر، معراج کی رات میں معراج کے دلہا، زور سے بولو، ہم سب کے نبی، پیارے نبی، اچھے نبی، اعلیٰ نبی، افضل نبی، سارے اونچوں سے اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچوں میں اونچا ہمارا نبی۔ ہمارا نبی جب حضرت ام ہانی کے گھر سے تشریف لے جا رہے ہیں معراج کی شب میں، راستے میں کوہ طور پڑ رہا ہے، جبریل علیہ السلام سے ہو فرماتے جبریل ذرا ٹھہر جاؤ، یہ موسیٰ علیہ السلام نے یہاں پہ کھڑے ہو کر اللہ سے گفتگو فرمائی تھی، میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی قدم یہاں پڑ جائے۔ قدم مصطفیٰ کی اللہ تعالیٰ عزت فرماتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے وطور سینین وہذا البلد الامین، اور یہ شہر جہاں مکہ شریف ہے، جہاں زمزم شریف ہے، جہاں صفا ہے، جہاں مروہ ہے، جہاں 70,000 انبیاء کرام کعبہ شریف کے ارد گرد میں دفن ہے، اور جہاں پہ کعبہ شریف کا پرنالہ پانی جو گرتا ہے، ٹھیک جہاں پہ پانی گرتا ہے وہیں پہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر مبارک ہے۔ لیکن اللہ نے سب کچھ چھپا دیا ہے تاکہ طواف کرنے والوں کو پریشانی نہ ہو۔ اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر مقدس کی قسم، کیوں؟ یہاں صفا ہے اس لیے، مروہ ہے اس لیے، کعبہ ہے اس لیے، زمزم ہے اس لیے نہیں، مصطفیٰ یہ تیرا جنم استھان ہے، تیری پیدائش کا پہلے سے، اس لیے وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، اس شہر مقدس کی قسم۔ خواہ قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاک کی حرمت پہ لاکھوں سلام۔ ذرا دل سے پڑھ لیجئے تو مصطفیٰ جانے کو سلام، شمع بز میں کھائی قرآن خاک گزر کی قسم، اس کفے پاکی حرمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينَ، مصطفیٰ پیارے اس امن والے شہر کی قسم۔ آگے کیا ہے؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي احسن تقویم، تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا کیا۔ ہماری پیدائش کیسی ہوئی ہے یہ کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم کیسے ہیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں، ہمارا مولا ہمیں کہہ رہا ہے تو سب سے اچھا ہے۔ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ،
تحقیق کہ ہم نے انسان کو اچھی صورت میں پیدا فرمایا، اور ایسی اچھی صورت، ایسی اچھی صورت، ایسی اچھی صورت کہ جب اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھتے ہیں اور سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں تو اللہ کے پیارے حبیب دونوں عالم کے طبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک بندہ نماز میں اللہ کا قرآن پڑھتا رہتا ہے، فرشتے اس کے منہ میں اپنا منہ ڈال کر قرآن کی مٹھاس کو چوسا کرتے ہیں۔ ہم ایسے اچھے ہیں، ہمیں کسی کے سرٹیفکیٹ کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ شروع کیا تھا اور وقت نے جواب دے دیا تھا۔ حضرت سیدنا سرکار محمود غزنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 417 ہجری کے اندر جنہوں نے ہندوستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا کلمہ بلند فرمایا، اور اس وقت سے لے کر آج تک ہندوستان کے شہر شہر، گلی گلی، نگر نگر، ڈگر ڈگر، ہر جگہ اللہ اکبر کی آواز بلند ہو رہی ہے۔ حضرات، آپ کے مجمع میں ہر کوئی ہے، عالم ہے، جاہل ہے، صوفی ہے، ولی ہے، مفتی ہے، محدث ہے۔ حضرت سلطان محمود غزنوی کو ایک خواہش ہوتی ہے کہ آپ میں سے کون ہے جو ہمیں خضر علیہ السلام سے ملاقات کرا دے۔ ایک شخص کھڑا ہوا، بڑے بڑے لوگ ہیں لیکن ایک شخص کھڑا ہوا، کہا بادشاہ سلامت، میں آپ کی ملاقات خضر علیہ السلام سے کرا دوں گا۔ پچھلے جمعے کے واقعات کو آپ ذہن میں رکھیں، لیکن شرط ہے۔ کیا شرط ہے؟ کہ 6 مہینے کا راشن پانی میرے گھر میں پہنچا دیں، چونکہ ہم غریب ہیں۔ 6 مہینے تک گھر والے کھاتے پیتے رہیں گے اور بے فکر ہو کر ہم اللہ کی عبادت کریں گے۔ توجہ الی اللہ، خالص اللہ کی عبادت، بغیر کسی فکر کے، بغیر کسی معاشی ٹینشن کے اللہ کی عبادت کریں گے۔ امید ہے کہ اس میں ہم کامیاب ہو جائیں۔ 6 مہینے ہو گیا، کامیابی نہیں ملی۔ پھر وہ غریب حاضر ہوا، کہا 6 مہینے کا راشن اور بڑھا دیجیے۔ بادشاہ کو حضرت خضر علیہ السلام سے ملنا تھا، اور خضر علیہ السلام اسی سے ملتے ہیں جو اللہ کا ولی ہو، جو اللہ کا مقبول بندہ ہو، جو اللہ کا محبوب بندہ ہو۔ 2 پیغمبر زمین کے اوپر ہیں، حضرت خضر علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، جو اسی حالت میں ہیں اور قیامت تک رہیں گے۔ 2 پیغمبر اسی حالت میں زمین سے اٹھائے گئے، حضرت ادریس علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ حضرت خضر علیہ السلام کی ملاقات کی تمنا، 6 مہینے کا راشن اور بھر دیا۔ پھر 6 مہینہ ہو گیا، 1 سال کے بعد محمود غزنوی نے پوچھا کہ بندے، تو نے وعدہ کیا تھا کہ 1 سال کا راشن 6 مہینے کا کر کے بڑھا دیا، اب تو خضر علیہ السلام کی ملاقات کراؤ۔ کہا دیکھو بھائی، بادشاہ اسلام، مجھے معاف کرنا، میں بہت غریب آدمی، میرے پاس کوئی چارہ نہیں۔ آپ نے سوال کیا، میں نے سوچا میرے بچے کے کھانے پینے کا یہ خرچہ نکل جائے گا۔ ہم کہاں، خضر علیہ السلام کہاں، ذرا دیکھو تو صحیح ہمارا حلیہ، ہماری یہ طاقت کہ میں ان سے ملاؤں۔ کہا تو پھر ہمیں فریب کیوں دیا؟ کہا بادشاہ سلامت، میں نے فریب نہیں دیا ہے۔ بادشاہ جلال میں آیا، وزیر سے کہا، ایک وزیر سے کہا وزیر بتاؤ اس کو کیا سزا دینی چاہیے؟ وزیر نے کہا بادشاہ سلامت، اس نے بادشاہ کو دھوکہ دیا ہے، لہذا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اچھا، دوسرے وزیر سے پوچھا اس کو کیا کیا جائے؟ کہا بادشاہ سلامت، اس کو قتل کر دیں گے تو موت کا احساس نہیں ہوگا، لہذا اس کو ٹیوا ٹیوا کے مروانا ہے، لہذا اس پہ شاہی کتے چھوڑ دیجئے تاکہ اس کو نوچ نوچ کر کھائے۔
لوگوں کے لیے عبرت ہو جائے، تاکہ پھر بادشاہ کو کوئی دھوکہ نہ دے۔ بادشاہ سلامت نے محمود غزنوی کی بارگاہ میں جو رات و دن رہتے تھے اس کی طرف رخ کیا۔ انہوں نے کہا قتل کر دیا جائے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا صحیح کہا ہے اس نے، قتل کر دیا جائے۔ انہوں نے کہا کتا چھوڑ دیا جائے۔ وہ بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے کہا اس نے سچ کہا ہے، ایسا ہی کیا جائے۔ محمود غزنوی نے ارشاد فرمایا ایاز تمہارا کیا خیال ہے؟ حضرت ایاز کھڑے ہوئے، عرض کی بادشاہ سلامت، آپ کا اقبال بلند ہو، آپ کی سلطنت ہر طرح کے دشمنوں سے محفوظ رہے۔ بادشاہ سلامت، اس نے کہا اس کو قتل کر دیں۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک ہے، اچھا اس کو قتل کر دیا جائے۔ اس نے کہا کتا چھوڑ دیا جائے۔ اس بزرگ نے کہا ٹھیک کہا، لیکن بادشاہ سلامت میرا یہ مشورہ ہے، حضرت ایاز فرما رہے ہیں کہ میرا یہ مشورہ ہے کہ 1 سال کا راشن پانی دینے سے شاہی خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے، شاہی خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے۔ بادشاہ وقت کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ اس کے جھوٹ بولنے سے آپ کی عزت میں بھی کوئی فرق نہیں آیا ہے۔ آپ تو بادشاہ ہیں، کوئی فرق نہیں آیا، لہذا اسے معاف کر دیا جائے۔ اب وہ بزرگ جو پہلے سوال پر جواب دیا تھا، اب تیسرے سوال کا جواب دے رہے ہیں، ہاں ایاز بھی صحیح کہہ رہے ہیں، ایسا ہی کیا جائے۔ محمود غزنوی آپ نے ارشاد فرمایا بزرگ ادھر تشریف لائیے۔ آپ نے یہ کیسے کہا کہ یہ بھی صحیح کہا، یہ بھی صحیح کہا، یہ بھی صحیح کہا؟ تو اس بزرگ نے کہا سنو، اس کا باپ دادا جلاد تھا، قتل کیا کرتا تھا، اس لیے یہ خون اس کے اندر دوڑ رہا ہے، اس نے قتل کی بات کی۔ اور اس کا باپ دادا بادشاہی نوکر تھا، کتے کو نہلایا کرتا تھا، اس لیے اس کے خون میں کتے کی بو آ رہی ہے۔ اور یہ محمود ایاز جو آپ کی بارگاہ میں خادم ہے، یہ آل رسول ہے، ان کے رگوں میں خون رسول بہ رہا ہے۔ معاف کرنا ان کی خاندانی عادت ہے، بخش دینا ان کی خاندانی عادت ہے۔ محمود غزنوی نے اتنا سنا، آپ کھڑے ہو گئے، کہا ایاز سید سادات ہے؟ کہا ہاں سید سادات ہے، آل رسول ہے، ان کے خون میں خون رسول بہ رہا ہے، اس لیے ان کی عادت شریفانہ ہے۔ انہوں نے جواب شریفانہ عطا فرمایا۔ حضرت ایاز نے دیکھا کہ میرا راز فاش ہو گیا، تو آپ نے ارشاد فرمایا محمود غزنوی اگر میرا راز انہوں نے فاش کیا ہے تو سن، میں بھی ان کا راز فاش کرتا ہوں، یہ کوئی اور نہیں، یہ بزرگ حضرت خضر علیہ السلام تشریف فرما، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔ کیا مطلب؟ اگر اللہ کی راہ میں دیا ہے تو دینا نقصان نہیں ہوتا ہے، خدمت کرنے کا جذبہ پیدا کرو، اسی کو انسان کہتے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اللہ تعالیٰ نے بہترین صورت پہ انسان کو پیدا فرمایا ہے۔ انسان زخم کھا جا، لوگوں کو مرہم لگا جا، زخم کھانے کی عادت رکھ اور لوگوں کو مرہم لگانے کی عادت رکھ۔ اگر کوئی تیرا دشمن ہے، تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا جب تک خدا تیرے ساتھ ہے، جب تک تیرا خدا تیرے ساتھ ہے کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ عزت لوگوں سے مت مانگ، عزت رب العزت سے مانگ، عزت وہاں ملے گی، دولت وہاں ملے گی، اقبال وہاں ملے گی، مرتبہ وہاں ملے گا، درجہ وہاں ملے گا، ساری چیزیں اللہ کے پاس ہے۔ تو اللہ کا ہو جا، ساری خدائی تیری ہو جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔